الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ اور ہم اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ یہ ایام جو گزر رہے ہیں یہ ایام بڑے بابرکت اور مبارک فضیلت والے رحمتوں والے یہ ایام ہیں۔ احادیث شریفہ میں اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہے کہ یہ ایام میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں، کار خیر کیا جاتا ہے اور اچھے اعمال جو کیے جاتے ہیں، تو احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ عام دنوں کے مقابلے میں اس ایام میں یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اعمال عام دنوں کے مقابلے میں اجر و ثواب زیادہ دلانے والے ہوتے ہیں۔ عام دنوں میں آپ نیکی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور نوافل پڑھتے ہیں اور خیر خیرات کرتے ہیں تو وہ ثواب اتنا نہیں ملتا، روزے رکھتے ہیں اتنا نہیں ملتا جتنا کہ ان ایام میں یہ اعمال خیر کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں روایتوں میں آتا ہے کہ جو کوئی ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں پہلے دن سے اگر روزہ رکھے تو ہر ایک روزے کا بدلہ، یہ حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ ہر ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ اور رات میں جو عبادت کی جاتی ہے یہ ذی الحجہ کے عشرے میں، تو وہ رات کی عبادتوں کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو رات کی عبادتوں کا اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ رمضان کے مہینے میں آخر دہے میں جو تاخراتوں میں عبادت کرنے کا جو ثواب ملتا تھا وہ ثواب ان ایام کے راتوں میں عبادت کرنے سے ملتا ہے۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ جو بھی عام دنوں میں جو عمل کیے جاتے تھے اس کے مقابلے میں یہ دنوں میں جو عمل کیا جائے گا تو وہ عمل عام دنوں کے اجر سے زیادہ بڑھ جائے گا اور اس میں اضافے کا سبب بنے گا۔ اور نبی تاریخ کے روزے کے تعلق سے آتا ہے، عرفے کے دن کے روزے کے تعلق سے آتا ہے کہ عرفے کا دن کا روزہ یہ 2 سال کے روزوں کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک پچھلے سال کا، ایک آئندہ آنے والے سال کا، یعنی 2 سال کے روزوں کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ اور چنانچہ اب اس کے بعد باری آتی ہے ایام قربانی کی، 10، 11، 12۔ تو یہ ایام قربانی یہ بھی بڑے بابرکت ایام ہیں، بڑے ہی سعادت والے ایام ہیں یہ۔ اور حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ 10، 11، 12 یہ 3 دن جو ایام قربانی ہیں، قربانی کا ایام ہیں، یہ ایام قربانی میں انسان کا کوئی عمل یہ قربانی سے بڑھ کر کوئی اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک پیارا اور محبوب نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک اگر کوئی عمل پیارا ہے، اللہ کے نزدیک کوئی عمل اگر پسندیدہ اگر ہے ان 3 دنوں میں تو وہ ہے قربانی کا عمل۔ یہ اس کی راہ میں جانور کو ذبح کرنا، خون بہانا، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ان 3 دنوں میں اگر دوسرے ہزاروں روپے خیر خیرات کرے اور اسی طرح کوئی دوسرے اعمال کرے، اعمال خیر کرے گا تو، اور اسی طرح سینکڑوں رکعتیں نماز پڑھ لے تو بھی وہ یہ قربانی کے برابر اس کو اجر ثواب نہیں مل سکتا۔ اگر قربانی کو چھوڑ کر وہ نے سینکڑوں رکعتیں 100 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، اسی طرح ہزاروں روپے قربانی نہیں کر رہا ہے لیکن ہزاروں روپے یہ غریبوں کو بانٹ رہا ہے، تو یہ اس کا بانٹنا یہ اس کو وہ اجر نہیں دلا سکتا جو اجر قربانی میں اس کو اجر ملنے والا ہے۔ اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں، ایک اگر کوئی واجب اگر اس کے ذمے قربانی کرنا واجب تھا اور قربانی واجب رکھتے ہوئے بھی اگر اس نے خیر خیرات کر دیا تو وہ اس کے لیے خیرات کرنے کے باوجود وہ گناہگار کا گناہگار رہے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے اوپر واجب تھا کہ قربانی کرنا، وہ قربانی کا عمل کو چھوڑ کر اس نے خیرات کیا تو وہ گناہگار رہے گا۔ ہاں اگر کوئی اس پر واجب نہیں تھی اور اس کے اوپر نفل قربانی تھی اور نفل قربانی دے رہا تھا تو اگر اس کے بدلے میں اگر کوئی خیر خیرات کرے گا تو یقیناً اس کو اجر بھی ملے گا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ایام قربانی میں یہ افضل عمل یہی ہے کہ خیر خیرات کے بدلے میں، خیر خیرات تو آپ عام دنوں کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن قربانی کا عمل صرف یہ 3 دن کے لیے ہوا کرتا ہے، اس وجہ سے ان ایام میں قربانی دینا ہی یہ افضل و اعلیٰ ہے، زیادہ اجر و ثواب دلانے والا ہے۔ اور چنانچہ
قربانی کے فضیلت کے تعلق سے، اس کی برکتوں کے تعلق سے، اس کے اجر و ثواب کے تعلق سے بے شمار احادیث شریفہ ہم کو کتب حدیث میں ہم کو ملتے ہیں۔ یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے بی بی فاطمہ قومی فاشہدی، آؤ آ کر کیا ہے اپنے جانور کے پاس ٹھہر جاؤ، ٹھہر کر تم اس جانور کو ذبح ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے، قربانی کا جانور جب ذبح ہوتا ہے تو اس کا خون کا خطرہ زمین پر جب گرتا ہے تو حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ خطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ اتنا اجر و ثواب ہے اس کے اندر کہ دیکھیے ابھی قربانی ہوئی نہیں، ابھی تو قربانی ابھی ہوئی ہے اور خون کے خطرے زمین پر نہیں گرے، ادھر قربانی کرنے والے کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ اس کے گناہوں سے اس کو پاکی اور اس کو گناہوں سے بری اس کو قرار دے دیا جا رہا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک روایت میں کیا آتا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہمارے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم اگر قربانی کرو گے تو تمہارے لیے ایک سنت ابراہیمی بھی ادا ہوگی، ایک وجوب اور ایک استحبابی یا وجوبی عمل بھی ادا ہوگا، ساتھ میں اس کے کیا ہوں گا کہ تمہارے لیے اتنا اجر و ثواب ہے کہ اس کے قربانی کا جانور کا ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نام اعمال میں ایک ایک نیکی لکھ دے گا اللہ تعالیٰ۔ اس کے بکرے کے جتنے بال ہوتے ہیں، جانور کے جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کے لیے ایک ایک نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ یہ اجر و ثواب اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربانی کے اندر رکھا ہے۔ اور پھر حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے جو کوئی خوش دلی کے ساتھ قربانی کرتا ہے اور ریاکاری اس کے پیش نظر نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، بل اللہ کی رضا مقصود ہو، اس کی خوشنودی مقصود ہو اور اللہ کے خلوص نیت کے ساتھ اگر قربانی کرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ خوش دلی سے جو قربانی کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی اس قربانی کی وجہ سے وہ قربانی کو کل قیامت کے دن جہنم سے آڑ بنا دیتے ہیں، حجاب بنا دیتے ہیں۔ یہ قربانی اس کے لیے جہنم میں جانے سے رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ وہ قربانی اس کو جانے نہیں دیتی اور یہ آڑ بن جاتی ہے۔ تو دیکھیے انسان خوش دلی سے جب قربانی کرتا ہے کہ بار نہیں سمجھ کر، بوجھ نہیں سمجھ کر قربانی کرنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اولاد کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا، ہم کو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تصدق اور ان کا طفیل ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تصدق اور طفیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی وجہ سے ہمارے اس امت مسلمہ پر رحم فرمایا کہ ہم کو ہمارے اولاد کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، صرف جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ایسے کہ اس جذبے کے تحت یہ قربانی کرنی چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو اولاد کی قربانی نہیں کرنی پڑ رہی ہے، تو جانور کی قربانی ہم خوش دلی سے کریں گے، 2-4 ہزار 1000 بڑھ کے بھی جائیں تو اس کے لیے یہ دل پر بار اور بوجھ سمجھ کر قربانی نہ کرے کہ اس کے اندر اب کے جانور مہنگا ہے، بڑے مہنگے آ رہے ہیں، بڑے زبردستی لینا پڑا اس کے لیے، ایسی باتیں نہ کریں، بلکہ اس کو اگر ایک کچھ 1000 کچھ 100 روپے بڑھ کے جا رہے ہیں کچھ 100 تو اس کے لیے بھی اس کو حاصل کریں اور اس دل میں کسی بھی قسم کے رنجش نہ لائیں، خوش دلی سے کریں۔ کیوں؟ حضور نے کیا فرمایا؟ خوش دلی سے کرے گا اور رضا الہی کے لیے کرے گا تو وہ قربانی کا جانور کل جہنم کی آگ سے تمہارے لیے آڑ بن جائے گا، رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور پھر اسی وجہ سے تو علماء فرماتے ہیں، فقہاء فرماتے ہیں کہ یقیناً قربانی کرنا یہ واجب ہے، ہر صاحب انصاف پر، ہر استطاعت والے پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب استطاعت والا کون ہوتا ہے؟ تو اس کے اندر آتا ہے کہ یہ جس کے پاس 20-22 ہزار روپے بھی اگر کسی کے پاس موجود ہے، 20-25 کے درمیان میں اگر کسی کے پاس اگر نقد رقم موجود ہے یا اس کے برابر اگر کوئی اس کے پاس ایسا سامان رکھا ہوا ہے جو اس کے ضروری استعمال کا نہیں ہے، بیکار رکھا ہوا ہے اور اس کی لاگت اور اس کی قیمت بھی 20-25 ہزار کی اگر ہوتی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے اور اس پر قربانی دینا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اور علماء نے کیا فرمایا؟ یقیناً یہ قربانی یہ بہت ہی سعادت مندی کی بات ہے، یہ قربانی یہ خوش نصیبی کی بات ہے، یہ قربانی رب کے رضا الہی کا ذریعہ ہے، یہ قربانی رب کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ قربانی یقیناً نیکیوں میں اضافہ کرنے کا ذریعہ ہے، یہ قربانی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ غرض ہے کہ اس کے اندر کئی ایک خوبیاں اور کئی ایک نیکیاں اس کے اندر رکھ دی گئی ہیں، تو اسی وجہ سے
فقہا کیا فرماتے ہیں کہ صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے، اگر نہیں کرے گا تو اس کے لیے وعیدیں بھی آئی ہے۔ چنانچہ حدیث شریفہ میں ہم کو کیا ملتا ہے، وعیدیں اس کے لیے آ رہی ہے۔ کیا وعیدیں آ رہی ہے کہ اگر قربانی نہیں کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ من وجد ساعۃ، جو کوئی گنجائش رکھے، استطاعت رکھے قربانی کرنے کی، اور قربانی کا جانور ذبح کر سکتا ہے انہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا ہے قربانی اگر نہ کرے، من وجد ساعۃ فلم یضحی، قربانی ادا نہ کرے تو فلا یقربن مصلانا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہمارے مسجد کے قریب نہ آئے۔ اس کے اندر عیدگاہ بھی اللہ کا گھر ہے، مساجد بھی اللہ کا گھر ہے، تو اب بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ قربانی واجب ہونے کے بعد قربانی ادا نہیں کرے گا تو وہ اس کو ہمارے مسجد اور ہمارے مصلی، ہمارے عیدگاہ پہ آنے کا حق بھی نہیں ہے۔ اب یہ دلیل علماء فرماتے ہیں، یہ وعید جو کی گئی ہے، تنبیہ جو کی گئی ہے، اس کو ڈرایا جو جا رہا ہے یہاں پر، وہ اس کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ واجب، ترک واجب پر ہی وعیدیں آتی ہے، واجب کو ترک کرنے پر ہی وعیدیں آتی ہیں۔ اس کے اندر اگر عمل کوئی مستحب ہو، اگر کوئی عمل نفل ہو تو اس کے اگر نہ کرنے پر کوئی وعید نہیں آتی۔ اس کے اندر اگر مستحب عمل ہوتا کہ کرے تو ثواب ہے، اگر نہ کرے تو گناہ بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے وعیدیں حدیث شریفہ میں نہیں آتی۔ وعید کا آنا اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ یہ قربانی واجب ہے۔ جیسا کہ آپ کہتے ہیں کسی اگر ناراض ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ میرے گھر مت آنا، آپ میرے گھر میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، میرے گھر میں آپ کا داخلہ نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ استطاعت کے بعد اگر قربانی نہ دے گا تو مصلی ہمارے عیدگاہ کو بھی نہ آئے۔ اور پھر ایک حدیث جو وجوب پر دلالت کرتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد ذبیحتہ، جو کوئی نماز سے پہلے قربانی کر دے، حالانکہ شہر میں ہیں، مساجد میں نمازیں ہونے والی ہے، تو نماز ہونے سے پہلے اگر قربانی اگر کوئی دے دے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فلیعد ذبیحتہ، تو اپنے ذبیحہ کو، اپنے جانور اور اپنے قربانی کو دوبارہ ادا کرے یا دوبارہ لوٹائے اس کے اندر۔ اب دیکھیے یہاں پر اگر عمل مستحب ہے، اگر ہے کوئی، اگر باعث اجر ثواب صرف عمل ہے، اگر ہے قربانی کا عمل ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام دوبارہ لوٹانے کا حکم نہیں دیتے۔ لوٹانے کا حکم کب ہوتا؟ جو پہلا عمل اگر پورا مکمل نہیں ہوا تو اس کو دوبارہ لوٹانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اگر نماز کسی نے ادا کی اور نماز اس کی صحیح نہیں ہوئی تو اس کو دوبارہ لوٹانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی قربانی ادا کرنے کے بعد بھی اگر قربانی مستحب ہوتی تو حضور لوٹانے کا حکم نہیں دیتے۔ لوٹانے کا حکم بتلا رہا ہے کہ یہ قربانی کرنا واجب ہے اور ضروری ہے، ہر صاحب نصاب پر ہے۔ گھر میں جتنے افراد بھی صاحب استطاعت ہے، جن کے پاس بھی یہ 20-25 ہزار روپے کے لاگت میں اگر روپیہ پیسہ ہے، کوئی اشیاء ہے، گھر کے افراد خاندان ہو، خواتین ہو، ان کے پاس سونا چاندی رہتا ہے، تو یہ ہر ایک کے اوپر قربانی الگ الگ واجب ہوگی۔ اور یہ ایک قربانی گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہو سکتی۔ ایک قربانی یعنی مثال کے طور پر چھوٹے جانور کی قربانی، یہ تمام اہل بیت کی طرف سے یہ کافی نہیں ہو سکتی۔ احناف کی مسلمہ یہ مسائل کے لحاظ سے یہی فقہا نے یہی فرمایا۔ چنانچہ ہدایہ کی کتاب ہے، مختلف جو بڑے بڑے مشہور فقہ کی کتابیں ہیں اس کے اندر وضاحت کر دی گئی اس کے اندر کہ قربانی اگر کرنا ہے تو اگر بڑا جانور ہے تو اس میں 7 حصے مل سکتے ہیں، جیسا کہ اونٹ ہے، گائے بیل وغیرہ ہے اس کے اندر۔ لیکن چھوٹا جانور ہے، بکرا بکری دمبا وغیرہ، تو اس کے لیے ایک فرد کے لیے ایک قربانی ہوگی۔ تو اس سے کس حدیث سے اس کو دلیل بنایا گیا ہے؟ تو روایت میں آتا ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے زمانے میں حضور کے ساتھ ہم قربانی دیا کرتے تھے، تو نہرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ قربانی دیتے تھے۔ تو ہم کس طرح کہ البقرۃ عن 7، قربانی دیتے تھے ہم گائے کی 7 کی جانب سے، 7 افراد کی جانب سے، والبدنۃ عن 7، اور اونٹ کی قربانی دیتے تھے 7 آدمی کی جانب سے۔ بس اتنے الفاظ یہاں تک کے آئے ہیں اس کے اندر۔ اب وہاں پر نہ کسی اور جانور کا ذکر ہے، نہ بکری کا ذکر ہے اس کے اندر۔ اس سے علماء فرماتے ہیں اس کے اندر کہ 7 افراد جو حصہ لے سکتے ہیں صرف کس میں؟ بڑے جانوروں میں لے سکتے ہیں۔ اگر بکرے میں بھی اگر حصہ لے سکتے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وضاحت اس کے اندر بھی یہ بھی آ جاتی کہ اگر بکرا بھی ایک پورے گھر کی طرف سے دے رہا ہے تو جائز ہو جاتا، لیکن ایسا حدیث میں نہیں آیا۔ صرف 2 کا ذکر آیا ہے کہ 7 کی طرف سے، یا افراد خاندان میں 7 ہو یا اس سے کم بھی اگر ہے، اگر کم بھی اگر افراد ہے اور سب مل کر ایک گائے قربانی دے رہے ہیں، 5 افراد ہیں، گائے قربانی دے رہے ہیں، بالکل جائز ہے۔
4 افراد ہیں اونٹ قربانی دے رہے ہیں وہ بھی جائز ہے، تو اسی طرح 7 افراد ہیں تو ان کے لیے بھی جائز ہے، لیکن بکرا بکری کے لیے ایک سے بڑھ کر بھی اگر کوئی فرد اس میں اضافہ ہو جائے تو اس کی قربانی نہیں ادا ہو سکتی۔ تو یہاں پر یہ وعیدیں اور تمام یہ فضائل آنے کے بعد اسی وجہ سے فقہا فرماتے ہیں کہ قربانی کو کیا کرنا واجب ہے اور ہر ایک کے اوپر واجب ہے اور ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ گھر میں جتنے بھی افراد ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ قربانی ادا کریں۔ اور اب رہا کہ موجودہ حالات میں جو ہم جس حالات سے دو چار ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان ایام میں جو بیماری کا وبائیں مختلف جگہ پر مختلف مقامات پر پھیلی ہوئی ہے، دنیا میں ہر طرف یہ وبائیں پھیلی ہوئی ہے، تو ایسے ایام میں کیا کیا جائے؟ تو فقہا فرماتے ہیں، اور ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کہ ہر کام ہو رہا ہے، ہر چیز ہو رہی ہے، تو پھر قربانی کرنے میں کیا اس کے اندر رکاوٹ ہے؟ تو یہ ایام ہونے کے باوجود، وبائی ایام ہونے کے باوجود بھی آپ احتیاط کے ساتھ آپ طہارت اور پاکی اور نظافت کا خیال رکھتے ہوئے قربانی آپ پر ادا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ یہ آپ کوئی غلط فہمی کا اگر شکار ہے، جیسا کہ جامع نظامیہ کا فتویٰ آیا ہے لیکن لوگوں نے اس کو برابر نہیں سمجھا اور اس کا غلط اس کی اشاعت کی گئی اور غلط طور پر اس کو باوا لوگوں کے سامنے کیا گیا، تو اس سے لوگوں کے درمیان میں غلط فہمی ہو گئی اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ ایام قربانی میں یعنی 10 11 12 دنوں میں بھی اگر کوئی شخص اگر قربانی نہ دے کر یہ خیرات اگر کر دے، قربانی کے جانور کی قیمت اگر خیرات کر دے تو اس کے لیے کافی ہو جاتا۔ اس طرح کی بات کو پھیلایا گیا اور اس طرح کی غلط فہمی کو لوگوں کے درمیان میں یہ اجاگر کیا گیا، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ جامع نظامیہ کے فتوے میں وضاحت کر دی گئی اس کے اندر ہے کہ وہ مفتی صاحب نے کہا کہ 10 11 12 3 دن تک یہ صاحب نصاب پر یہ ضروری ہے، اس کے لیے یہ واجب ہے اس کے اوپر کہ انہیں کوشش کرنا چاہیے، جتنا ممکن ہو سکے کوشش کرنی چاہیے، قربانی خدا کرے، قربانی کے جانور خریدے لائے گھر میں ذبح کرے۔ وہ صورت اگر نہیں ہو سکتی ہے تو پھر وہ کسی دوسرے مقام پر قربانی کرے، کسی یونین کو دے، کسی جماعت کو دے۔ کوئی جماعت اگر اس کا نظم کر رہی ہے تو اس جماعت کو دے، یا یہاں پر نہیں کر سکتے ہیں تو اضلاع میں کرے، اضلاع میں نہیں کر سکتے ہیں تو دوسرے اسٹیٹ اور دوسرے ریاستوں میں کرے۔ یعنی جتنا ممکن ہو سکے ان 3 دنوں میں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ اگر کسی مقام پر اگر وہ رکاوٹیں بن رہی ہے لیکن وہ رکاوٹیں دوسرے مقام پر نہیں ہیں تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ وہ دوسرے مقام پر پیسہ بھیج کر وہاں قربانی ادا کرنا اس پر لازم ہے۔ تو اس طرح کہ اب کوئی یہ سمجھے اور یہ اگر غلط فہمی کا شکار اگر ہو جائے کہ ایام قربانی میں کہ قربانی کے جانور اویلیبل ہے، دستیاب ہے، اور تو یہ لوگ قربانی دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی نے قربانی کے جانور نہ خرید کر اس کا پیسہ اور غریبوں میں تقسیم کر دیا، خیرات کر دیں گا تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، وہ گناہگار کا گناہگار رہے گا۔ کیونکہ یہ وہ فتوے میں جو بات بیان کی گئی اس کے اندر کہ ایام قربانی آپ نے 10 تاریخ کے دن پوری حد المقدور کوشش کیا، دن بھر کوشش کیا، 11 تاریخ کے دن کوشش کیا، 12 تاریخ کے دن آپ نے پوری مکمل کوشش کر لیا اور تمام لوگوں سے روابط رکھے آپ یا دوسرے ریاستوں سے آپ نے تعلقات کو رکھا اور کہا دوسرے یونین اور جماعتوں سے آپ نے اس کے اندر کہا آپ نے ربط رکھ کر ان سے کہا کہ میری جانور قربانی کرنی چاہیے، لیکن کسی نے بھی آپ کے لیے حامی نہیں بھری، کوئی بھی آپ کی قربانی دینے کے لیے کوئی بھی راضی نہیں ہوا، کوئی صورت نہیں بنی آپ کی، 3 دن ایسی گزر گئے، آپ دن رات کوشش کرتے رہے، کوئی صورت نہیں بنی اور 10 11 12 3 دن گزر گئے۔ ہاں اب اگر آپ کی کوششیں پوری کرنے کے بعد اگر 3 دن گزر جائیں اور آپ کا وہ پیسہ آپ کے پاس رہ جائے قربانی کے جانور کا، تو اب تیسرے دن کے بعد چوتھے دن 13 تاریخ کے دن علماء فقہا فرماتے ہیں ایک بہت ہی یہ اضطراری کیفیت ہے، مجبوری کی صورت ہے، وہ آخری صورت وہ بھی کہ تمام کوششیں کرنے کے باوجود بھی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوئی تو وہ آپ تیسرے دن یعنی 10 11 12 کے بعد 13 تاریخ کے دن وہ پیسے کو آپ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں گے غریبوں اور ایسی جگہ پر جہاں پر جن مقامات پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان مقامات پر وہ قربانی کے جانور کے پیسوں کو یہ خیرات کرنا پڑے گا اس کے اندر۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا، فقہا نے لکھا کہ کسی نے جانور خرید لیا تھا، کوئی جانور خریدنے کے بعد لیکن ذبح کرنے کے لیے اس کے کوئی
صورتحال نہیں بن پائی، اس کے لیے کچھ رکاوٹیں آ گئی تھی، یا کوئی اس کے لیے کاٹنے والا نہیں ملا، اس کو بھی کاٹنا وغیرہ نہیں آتا تھا، اور وہ قربانی کا جانور اس کے پاس ویسی موجود رہا، تو اگر وہ صاحب نصاب تھا اور وہ قربانی کا جانور لا لیا تھا، قربانی نہیں کر سکا اگر انہیں، تو انہیں 10 کے دن کوشش کرنا، 11 کے دن، 12 کے دن، اس کے باوجود بھی اگر کہے وہ قربانی کا جانور ذبح نہیں کر سکا، تو اس کے بعد تعلق سے فقہا فرماتے ہیں کہ وہ 13 کے دن یعنی 3 دن گزرنے کے بعد وہ جانور کو یہ غربا میں تقسیم کر دے، خیرات کر دے، اور غیر سید غربا اور مساکین کو وہ خیرات کر دینا پڑے گا۔ تو غرض یہ کہ اب یہ حالات میں حالانکہ ہمارے لیے تمام چیزوں کی سہولت ہر چیز مل رہی ہے، کھانے پینے کی تمام چیزیں فراہم اور دستیاب اس کے اندر، اس لحاظ سے اب کوئی بھی یہ ہیلا حوالہ بنا کر یا مجبوری، اب اس زمانے میں مجبوری ہے، مجبوری کا اگر انہیں بہانہ بنائے گا تو یہ مجبوری اس کو نہیں کہا جاتا، اضطراری مجبوری اس کو نہیں بولتے۔ مجبوری کب بولی جاتی ہے؟ جیسا میں نے پہلے آپ سامنے عرض کیا کہ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی آپ قربانی نہیں دے پا رہے ہیں تو اس کو مجبوری کہا جاتا ہے اس کے اندر۔ اب یہاں پر تو مختلف جگہ پر انشاءاللہ قربانی ہوں گے بھی، جانور کا دستیاب بھی ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے اتنے پسندیدہ عمل کو، اتنے مستحب عمل کو، اتنے اللہ کے نزدیک پیارے اور محبوب عمل کو چاہیے کہ انسان بہانے بنا کر اس کو نہ چھوڑے، اور کیا ہے ایسے یہ فضیلت سے اپنے آپ کو محروم نہ کرے۔ اور یاد رکھے یہ جو لوگ بہانے بنا رہے ہیں کہ یہ زیادہ قربانی دے کر یہ پیسہ اس میں خرچ ہو جا رہا ہے، یا آج کل لوگ کھانے پینے کے لیے ترس رہے ہیں فلاں ہیں، وہ آپ کی سب بات صحیح ہے اس کے اندر، لیکن ہم احادیث میں جو اس کی فضیلتیں آئی ہیں، جو اس کی وعیدیں آئی ہیں، تو آپ بتائیے اس کے تعلق سے کیا کریں گے؟ یہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے پاس سے، اپنے جو ذاتی رقم میں سے وہ غربا کی مدد کیجئے، مسکینوں کی مدد کیجئے، لیکن قربانی کے اندر آپ ڈنڈی مار کر وہ رقم آپ غریبوں کو دینا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کا عمل یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک ہدایت اور نیک توفیق عطا فرمائے۔